اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورہ نساء کتنے حصوں پر مشتمل تھی؟ 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک تھا۔ آج سورہ نساء کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 58 سے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہاں سے یہ حصہ شروع ہوتا ہے اور اس میں بیان ہے ایسے احکام کا جن سے اصلاح بین الراعی والرعیت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں 8 احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور نمبر 9 تفریح کی گئی ہے ان 8 احکامات پر۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ پہلا حکم ہے اس میں سے اطیعوا الامیر، امانت داروں کو یعنی حقداروں کو حق سپرد کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ حق حقداروں تک پہنچاؤ۔ دوسرا حکم ہے اطیعوا الامیر، امیر کی اطاعت کرو۔ تیسرا حکم ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو۔ چوتھا ہے احتیاط فی القتل، قتال تو کرتے ہو لیکن قتل میں احتیاط کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہی کو قتل کر ڈالو۔ نمبر 5 اصلاح النیہ، اپنی نیت کی اصلاح کرو۔ نمبر 6 الہجرت فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرو۔ نمبر 7 حکم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کرو؟ خوف ہو تو پھر ایسے کرو، خوف ختم ہو پھر ایسے کرو۔ اور 8واں قانون، 8واں حکم ہے کہ آپ لوگوں کا دستور اور قانون قرآن ہونا چاہیے۔ اور نمبر 9 ان ما سبق کے اوپر تنویر ہے اور تفریح ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہ اتنی جامع ہے کیونکہ ہر مملکت میں کچھ مناصب ہوتے ہیں، منصب، اور ہر منصب کی الگ الگ ذمہ داریاں اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ہر منصب پہ اہل کو بٹھایا جائے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور جن لوگوں کے اوپر وہ ذمہ دار نگران مقرر ہو جائے وہ لوگ اس کی بات مانیں، تو ملک کا نظام درست چلتا ہے۔
ان امانات میں لفظ اتنا یہ جامع ہے کہ تمام حقدار آ گئے، اس میں منصب بھی آ گیا کہ آپ کسی عہدے پر ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو اس عہدے کے لائق نہیں ہے، تو آپ نے امانت کیا کی ہے؟ ضائع کر دی ہے، آپ خائن ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک یہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہا، جب امور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور اس مقام پہ اللہ رب العزت نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی؟ اطاعت اللہ، اطاعت الرسول، اور نمبر 3 اولی الامر۔ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے ساتھ دیکھو، اس کو بیان کرنے کی یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ اللہ یوں کہتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر، ایک صورت یہ ہوتی۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی کہ یوں کہا جاتا اطیعوا اللہ والرسول و اولی، صرف اطاعت اللہ کے ساتھ ذکر ہوتی اور باقیوں کے ساتھ نہ ہوتی۔ ان دونوں اسلوبوں کو چھوڑ کر یہ اسلوب اپنایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، کیونکہ رسول معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اطاعت مطلقاً اطاعت ہے، بلا چروں چراں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اہل امر کی اطاعت کرو۔ اہل امر کون ہیں؟ 10 اقوال مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اولی الامر سے مراد جج ہیں، قاضی ہیں عدالت کے، ان کے فیصلے مانو۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حکام ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، صاحب اقتدار ہیں۔ کچھ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد علماء اور فقہا ہیں، علماء اور فقہا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے، اولی الامر اے اہل العلم والفقہ، یعنی اہل علم اور اہل فقہ۔ لیکن دیکھا جائے کہ امراء ہوں تو اس مقام پر امیر کی اطاعت پر بھی امام ابن کثیر نے بہت ساری احادیث ذکر کی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تم پر سننا اور طاعت کرنا لازم ہے اگرچہ حبشی غلام ہی امیر نہ مقرر کر دیا جائے۔ کیسا غلام؟
حبشی غلام کیوں نہ ہو. اور ایک روایت میں یہاں تک لفظ آتے ہیں کہ اس کا سر ایسا پھسا ہوا ہو جیسے کشمش کا دانہ ہوتا ہے. رأسہ کالزبیب، کشمش کا دانہ جانتے ہو نا، خشک میوہ جو ہوتا ہے، انگور کو خشک کر لیا جاتا ہے. ہاں، تو ان کی اطاعت. اور دوسری بات کہ علماء فقہا، تو ہم کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سابقہ دور میں دیکھا جائے تو جو امراء ہوتے تھے، حکماء، وہ علماء بھی ہوتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دور میں جو حاکم اور امیر ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے. اور دوسری بات کہ تعارض اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ مملکت کے امور دو طرح کے ہیں. ایک قسم وہ جس کا تعلق امور انتظامیہ اور امور مملکت سے ہوتا ہے، تو وہ حاکم اور وہ ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھ لیتا ہے، تو اس میں ان کی بات کو مانا جائے. اور دوسرے قسم کے امور ہوتے ہیں حلت کے، حرمت کے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس میں فتویٰ کیا ہے، کس چیز پہ فتویٰ دینا ہے، کون سی چیز پہ عمل کرنا ہے. تو اس میں فقہا اور علماء کی بات چلتی ہے، اس لیے کہ اس کے ماہر وہ ہیں. لیکن مستقل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی اور اولی الامر کو عطف کیا، اشارہ کر دیا کہ اولی الامر بادشاہ ہو یا علماء ہوں، ان کی اطاعت تبھی ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اتباع نہیں ہے، کوئی اطاعت نہیں ہے. اور اہل امر، اب چونکہ آگے فرمایا اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اس حکم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اس فیصلے کو کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اب اللہ کی طرف لوٹانے کا مقصد اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ. رسول کی طرف لوٹانے کا مقصد اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ان کی زندگی میں ان سے براہ راست پوچھو، اور اگر وہ وفات پا گئے ہیں تو ان کی وفات کے بعد یہ حکم کیا ہے؟ سنت کی طرف، حدیث کی طرف لوٹاؤ. اب یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹانے کے لیے بھی تو علم چاہیے. ہر بندہ لوٹا سکتا ہے جی کہ وہ جا کے کہے میں حل کرتا ہوں؟ اسی صورت کے آگے آ رہا ہے، ادھر فرمایا ردوہ الی اللہ والرسول، ادھر فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ رسول کی طرف لوٹاتے یا ان لوگوں کی طرف لوٹاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. ادھر اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ، ادھر کس کی طرف لوٹانے کا حکم ہے؟ رسول اور اہل امر کی طرف لوٹانے کا ذکر ہے.
تو یہ لٹانا بھی ہر بندے کا کام، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ ہر بندہ کتاب اللہ سے استنباط احادیث سے نہیں کر سکتا۔ تو جو اس فن کے ماہر ہیں، اس کی تشریح میں، اس کے معنی کے تعین میں اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کتاب اللہ کے خلاف کسی امام کی بات ماننا، پیغمبر کے خلاف کسی امام کی بات ماننا، یہ تو تقلید نہیں ہے۔ جو لوگ ائمہ فقہا کی تقلید کا کہتے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑو اور ان کی طرف جاؤ، نہیں نہیں، بلکہ وہ تقلید کی تعریف ہی یہی کرتے ہیں۔ کیا تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر مطالبۃ الدلیل۔ کہ وہ اتباع کرنا ہے انسان کا، تو تقلید کی تعریف کی جاتی ہے اتباع سے۔ معلوم ہوا کہ تقلید اور اتباع کیا ہے؟ ایک چیز ہے۔ التقلید اتباع الانسان غیرہ، انسان کی اپنے سے علاوہ کسی دوسری کی اتباع کرنا، اس اعتقاد کے ساتھ یہ حق بات کہہ رہا ہے، معتقدا للحقیت، کہ یہ حق کی بات کر رہا ہے، اس کی بات مان لے۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ من غیر مطالبۃ الدلیل، صرف اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ تو کچھ سادہ لوگ کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے چلنا، اور اتباع کہتے ہیں دلیل کے ساتھ چلنا۔ ہم کہتے ہیں دلیل اس مجتہد فقیہ کے پاس ہے، لیکن اس عامی اور ان پڑھ نے اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا؟ اقتدوا باللذین بعدی، میرے بعد اقتداء کرو۔ کتنے آدمیوں کی؟ دو کا تو نام لیا، تعین کر کے کہا، وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے مجتہد نہیں ہو سکتے، سارے مجتہد نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ پکوڑے کی دکان پہ بیٹھا ہے، اس کو آپ اسی درجے کا کہیں کہ یہ اتنا ہی بڑا مجتہد ہے جتنا امام ابو یوسف ہے، اس کو امام ابو یوسف کی نہیں ماننی چاہیے، یا ادھر پکوڑے بیچتا ہوا یہ کیا کرے، اس کی اگر مان لی اس نے بات تو یہ شرک ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری سی تعریف کی ہے تقلید کی۔ وہ کہتے ہیں تقلید نام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا کسی امام کی تشریح کے مطابق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کسی امام نے کیا کر دی ہے؟ تشریح کر دی ہے اس تفسیر کے مطابق۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تقلید صرف دو جگہوں میں ہے۔ تقلید غیر مسائل منسوسہ میں، جدھر نص آ جائے کتاب اللہ کی، وہاں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حدیث کی نص آ جائے وہاں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایسے سینکڑوں ہا مسائل ہیں کہ جہاں نص میں اس کی صراحت نہیں ہے، اگر ہے
تو وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ قرآن نے اس کو استنباط کا لفظ استعمال کیا۔ استنباط کا لغوی معنی ہوتا ہے کنویں میں پہلی مرتبہ پانی نکالنا۔ جب آپ کھدائی کرے اور پہلی فرصت میں کیا نکل آئے؟ پانی نکل آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پانی تھا نہیں، پانی تھا لیکن ہر بندہ اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو یہ اس نے محنت کی اور پہنچا ہے۔ ورنہ حضروں میں ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے ایسے ہلتا تھا۔ کسی نے کہا بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے مشکات میں حدیث ہے۔ نے کہا مشکات میں کدھر حدیث ہے؟ کہا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ صَلَاتَهُ، کیا کرے؟ نماز ہلکے ہلکے پڑھائے۔ تو ہلکے ہلکے تو اردو میں لکھا ہوا تھا کہ مختصر پڑھائے، تو وہ اردو کو نہیں سمجھ کر ہلکے ہلکے پڑھے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، وہ ہندکو والا ہلکے ہلکے سمجھ گیا۔ تو جس کی علمی استعداد یہ ہو اور اس کو آپ کہیں لو یہ قرآن پکڑو حدیث پکڑو اور جاؤ کیا کرو؟ اماموں کو ائمہ مجتہدین کو گالیاں دیتے پھرو اور استنباط کرتے پھرو، تو وہ تقلید کے چھٹکارے سے کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کو بھی سلام کر بیٹھے گا۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم اور اہل امر کی، منکم تم میں سے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو لوٹاؤ اسے اللہ کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کی طرف، وَالرَّسُولِ اور رسول کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یعنی قرآن اور سنت کی طرف، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ طریقہ بہتر ہے۔ کون سا؟ ذالکہ کون سا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات لوٹانا، یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے کسی شخص نے کہا حضرت آپ جیسا علم کا پہاڑ، آپ جیسا بحر العلم آدمی، کیا آپ بھی مقلد ہیں؟ آپ بھی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی؟ وہ فرمانے لگے جب میرے جیسے عالم کرتے ہیں تو تیرے سے ایسے جاہل کو تو زیادہ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر کئی لوگ اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ وہ اس حد تک دعوے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 4 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتا ہے 11 یاد تھی، کوئی زیادہ انصاف کرے تو 22 تک لے جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ نہیں کرتے ہو اپنا کام کرو، لیکن اس حدیث کا مصداق نہ بنو، لعن آخر هذه الامة اولہا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اس امت کا آخری حصہ امت کے پہلے حصے پہ کیا کرے گا؟ لان تان کرے گا۔ کسی کی بات سے رائے کا اختلاف کتاب و سنت کی روشنی میں یہ دروازہ بند نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ مفسرین کرام تقریباً آپ کسی بھی تفسیر کا نام لے لو، تقریباً کوئی 450-500 تفسیروں کو آپ کھنگال کے دیکھ لو تو ان میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ تفسیر ابن ابی حاتم اس میں بھی اور ان سب میں، ان آیات کے نزول میں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک منافق کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، یہودی کا۔ یہودی نے اس منافق سے جو اپنے آپ کو بظاہر مومن کہلوا رہا تھا کہا کہ چلو فیصلہ آپ کے نبی سے کرواتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، فیصلہ تو آپ کے بڑے کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ کہا یار آپ کے نبی سے کرواتے ہیں، مجبور ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فیصلہ ہو گیا، نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام مصروف رہتے ہیں زیادہ، وہ بات ادھر ادھر کر کے نا، تو کہتا ہے کہ جی فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں۔ ان سے بھی فیصلہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے، میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو فیصلے نہیں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں کے سخت مخالف ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے۔ وہ یہودی کہہ بھی رہا ہے کہ دیکھ 2 جگہ سے فیصلہ ہو چکا ہے اور تو اب بھی ٹھکرا رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی ادھر چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہودی نے کہا عمر یہ بات دھیان رہے فیصلہ کرنا، لیکن اتنا دھیان دے کہ ابو بکر صدیق کا بھی فیصلہ یہی تھا جو نبی علیہ السلام نے کر دیا، 2 عدالتوں سے ہو کے آ گیا یہ۔ کہا پھر کیوں آئے ہو، آپ کو منظور نہیں ہے؟ کہتا ہے اس کو تسلی نہیں ہے۔ نے کہا اچھا کراتا ہوں تسلی۔ کو ٹھہرایا اور اندر گئے، تلوار لا کے اس کا سر قلم کر دیا، رولا بن گیا۔ وہ رسا آ گئے کہ یہ بندہ تو ٹھیک تھا، مسلمان مار دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بات چلتے چلتے بڑی، اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرما کر اس یہودی کا کفر واضح کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس فیصلے کی تائید کر دی۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا لقب اس سے مشہور ہو گیا فاروق۔ یہ واقعہ حضرت مولانا ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب وہ اس پہ مستقل مضمون باندھ کے لکھتے ہیں، بے اصل اور بے بنیاد کہانیاں، اور اس کی ساری سند ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو اسنادی حیثیت ٹھیک نہیں فرماتے ہیں سند سے، دوسری ٹھیک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے، ٹکراؤ ہے آپس میں۔ تیسری وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آپ عظمت بیان کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی آپ توہین کر رہے ہیں کہ جب عدالت پر پیغمبر پاک موجود ہوں تو حضرت عمر نے قانون کیسے ہاتھ میں لیا؟ کیا مدنی ریاست میں ایسے ہوتا تھا کہ جس کا جی آتا تلوار اٹھا کے سر قلم کر دے؟ یا کوئی قانون تھا، سسٹم تھا؟ پتہ نہیں آپ بات سمجھیں؟ کیونکہ اوپر کہا ہے فردوہ الی اللہ، تو الی اللہ اور الی الرسول کی طرف لوٹانے کے بجائے خود ہی کیا ہو رہے ہیں؟ فیصلے ہو رہے ہیں وہاں۔ اچھا پھر آیت کا نزول کیا ہے؟ تو اکثریت نے جو میں نے کہا یہ لکھا ہے، کچھ نے اس کے خلاف، اس کے برعکس دیگر اور واقعات ذکر کیے۔ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھائی آیت کو عام لو، کیا کرو؟ عام لو۔ اب صرف آیت کو سمجھو۔
دیکھو ذرا آیت کے اوپر غور کرو. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، یا زعم بمانے کس کے ہے؟ دعویٰ کے. دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنو کہ بے شک وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات انجیل. دعویٰ یہ ہے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، شیطان سرکش کی طرف لے جائیں فیصلہ. وقد امروا، حالانکہ تحقیق ان کو حکم دیا گیا، ان یکفروا بھی، کہ طاغوت کا کیا کرو؟ انکار کرو. عجیب بات لکھی ہے امام رازی رحمہ اللہ نے، محاسن التاویل والے، تفسیر قاسمی والے. وہ فرماتے ہیں کہ جب طاغوت کا کفر، جب حکم دیے گئے کس کے کو انکار کا؟ طاغوت کا. تو طاغوت کا انکار عین توحید ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ طاغوت کی اطاعت کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ہاں فرمایا قد امروا ان یکفروا بھی، تو جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور فیصلہ اللہ سے کرواتے ہیں تو یہ عین کیا ہے؟ تو اسی کو یوں کہہ دے توحید فی الحاکمیت. ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو گمراہ کر دے، گمراہ کرنا دور کا. دور کا گمراہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ لفظ بار بار آئے گا. مطلب شیطان کا یہ ہے کہ وہ راہ حق سے تھوڑا نیچے نہ کر دے بلکہ بہت دور پھینک دے کہ واپس آنا ہی ممکن نہ ہو. ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ، جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، والی الرسول، اور رسول کی طرف، تو رأیت المنافقین، تو دیکھے گا منافقین کو، یصدون عنک صدودا، رکتے ہیں آپ سے رکنا. صد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکتے ہیں. اور لازمی اور متعدی دونوں آتا ہے. لازمی معنی تو یہ ہو گیا یصدون عنک صدودا، رکتے ہیں آپ سے رکنا، اور متعدی ہو تو روکتے ہیں آپ سے روکنا، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پس کیا انجام، کیا حال ہے، کیا حال ہوگا جب پہنچی ان کو مصیبت؟ تو ان کا کیا حال ہے جب ان کو پہنچی مصیبت، ان منافقین کو، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کے ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجیں. ثم جاؤک، پھر آئے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا مگر الا احسانا و توفیقا، مگر نیکی کا. ہم تو نیکی چاہ رہے تھے کہ موافقت پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہاں، وہ توفیق، اور جوڑ پیدا ہو جائے. بس ہمارا کوئی کتاب اللہ سے، پیغمبر سے اختلاف کرنا مقصد، ہم تو بس ایک احسان کرنا چاہتے تھے، وہ توفیقہ، اور موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے. اچھا، یا دوسرا معنی کہ جی ہم تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے تھے تو آپ سے فیصلہ انصاف کا نہیں کروانا چاہتے تھے، بلکہ آپ سے فیصلہ احسان کا کروانا چاہتے تھے. لفظ پہ غور کیا ہے؟ ایک انصاف کا ہوتا ہے اور ایک احسان کا. انصاف کا یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اسی کو دے دو، اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ احسان کر دو، اس کو اٹھا کے دے دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ دو کہ فیصلہ غلط کروانا اور جوڑ پیدا ہو جائے. تو فرمایا ہم تو نیکی کا ارادہ کر رہے تھے،
و توفیقا اور موافقت جوڑ کا، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں، فاعرض عنہم پس پھیر لے منہ ان سے، وعظہم ان کو نصیحت کر، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور کہہ ان سے فی انفسہم ان کے نفسوں میں، قولا بلیغا بات اثرناک تاثیر والی، قولا بلیغا بات پر تاثیر۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بلیغہ کا لفظ آتا ہے، ایک معنی جو بات بلاغت کا معنی ایک چیز حد کو پہنچی ہو، قولا بلیغا جو بات حق کی انتہا کو پہنچی ہو، صاف صاف بات، اور دوسری بلیغا ایسی بات جو فصاحت اور بلاغت سے پر ہو اور سننے والے پہ اثر کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کو مؤثر بات کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ اطاعت کی جائے اس کی بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ دوسرا معنی مفسرین نے ایک اور واقعہ وہ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کا اختلاف ہوا پانی پر۔ کس پر؟ کھیتی پر پانی لگانے کا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو اس طرح کر، پہلے اپنی کھیتی کو پانی دے، جب سیراب ہو جائے تو پھر کیا دے، پھر پانی چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی کھیتی کو سیراب کرے۔ تو وہ ایک دم کہنے لگا ہاں آپ کے قرابت دار جو ہیں اس لیے آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے آپ نے یہ بات کہہ دی۔ نبی علیہ السلام نے اور غصے میں آ کے فرمایا اس طرح کرو کہ صرف پانی تر نہ ہو جائے بلکہ اوپر مڈیر تک آ جائے نا آپ کی کھیتی میں، تو اس وقت تک پانی لگاؤ، پھر وہاں چھوڑ دو، پھر ان کی طرف جائے۔ کہنے کا مقصد یعنی حق تو پانی کا پہلے اس کا تھا تو اتنا تھا، لیکن چونکہ میں نے آپ کا بھی کی رعایت کی ہے کہ آپ اتنا لگا کے پانی پھر اس کی طرف چھوڑو، اس پہ تو راضی۔ اور بھی واقعات مفسرین نے اس ضمن میں لکھے ہیں، لیکن آپ کو بات یہ بتاؤں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے آیات کے ساتھ لگتا وہی ہے۔ دیگر بہت سارے واقعات ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آیات کے ساتھ لگتا وہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب نے ان واقعات کو تو رد کیا اور آیات بھی لکھی ہیں، سندوں کی خوب جو ہے دلائی اور رگڑا کیا ہے، لیکن پھر یہ نہیں بتایا کہ ان آیات کے اندر اگر یہ نہیں تفسیر تو پھر تفسیر کیا ہے۔ ٹھیک، آگے جی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مگر یہ کہ اطاعت کی جائے ان کی بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر بے شک وہ إِذ ظَّلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤ کا آتے آپ کے پاس، فاستغفر اللہ پس بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، تو لوجد اللہ توابا رحیما تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہاں جی، اگر ایسا کرتے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر ڈٹنے یا اس کی وکالت کرنے کے بجائے اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے اور کہتے ہم سے غلطی ہوئی، اللہ سے بخشش مانگتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی، واستغفر لہم الرسول اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے کیا مانگتے؟ استغفار مانگتے اللہ سے، تو اللہ کو مہربان پاتے، توبہ قبول کرنے والا پاتے۔
رسول کے استغفار کا ذکر اس لیے یہاں کیا، حالانکہ توبہ کے باقی مقامات پہ تو صرف استغفار ہے، اللہ سے توبہ کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہاں ساتھ فرمائے رسول بھی ان کے لیے استغفار مانگتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دکھ نبی علیہ السلام کو بھی پہنچایا تھا، سمجھ آئی؟ ان کے فیصلے سے روگردانی ہوئی ہے۔ تو اب اگر یہ اللہ سے بخشش مانگے اور نبی علیہ السلام بھی اللہ سے التجا کریں کہ اللہ ان کو کیا کر دے، بخش دے، تو اللہ ان کو کیا کر دیتا، بخش دیتا۔ کچھ مفسرین کرام نے اس آیت کو لیا ہے اور کہا کہ یہ آیت آج بھی عام ہے، اس میں حیات کا ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ آج بھی اگر کوئی بندہ گناہگار ہو اور نبی علیہ السلام کے قبر پہ جا کے کہے کہ نبی علیہ السلام سے کہے میرے لیے توبہ مانگو، استغفار مانگو اللہ سے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار بھی مانگیں گے اور وہ معاف بھی ہو جائے گا، کیونکہ آیت میں یہ تو نہیں لکھا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک واقعہ بھی پیش کیا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ آیت بھی پڑھی کہ جی مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو قبر سے آواز آئی، نودی من القبر انہ قد غفر لک، قبر سے آواز آ گئی تیری مغفرت ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ساری چیزیں من گڑت ہیں اور بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سرے سے من گڑت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ پوری زندگی مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد رہنے والے صحابہ کوئی ایک آ کے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں فرماتا کہ آپ میرے لیے کیا کریں، استغفار کی دعا مانگیں۔ حالانکہ اس آیت کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے، یہ ان کے سامنے اتری، ان کی مجلس میں اتری ہے، پوری زندگی انہوں نے یہ نہیں کیا۔ پھر یہ واقعات ذکر کرنا، اگر آپ کہیں گے جی اس میں یہ نہیں لکھا حیات زندگی کے قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہم کہتے ہیں زندگی کے قید کے ساتھ تو پچھلی آیت بھی مقید نہیں ہے کہ ردوہ الی اللہ والرسول، کیا اس میں بھی ہے لٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ تو اب وہی آیت کوئی بندہ پڑھے اور کہے کہ آؤ فیصلہ ادھر جا کے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام خبر سے فیصلہ فرما دیں گے، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اور بعد والی آیت بھی زندگی کے قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہاں بھی ایسی کوئی قید نہیں۔ وہ کون سی آیت ہے بعد والی، ذرا دیکھو، فَلَا وَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، فلا پس ہرگز نہیں، یا نہیں ہے ایسا جیسے یہ منافق گمان کرتے ہیں، وَرَبِّكَ قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ آپ کو فیصل اور حکم نہ بنا لے، فیما شجر بینہم ان باتوں میں، ان چیزوں میں جو ان کے درمیان جن میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں حرجن تنگی مما قضیت اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور تسلیم کریں، تسلیم کرنا۔ اس میں تو فرمایا قسم ہے تیرے رب کی کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی جھگڑوں میں آپ کو کیا نہ بنا لیں، حکم اور فیصل نہ بنا لیں۔ تو اب بتاؤ اس وقت مسلمانان عالم میں کوئی جھگڑے ہیں اختلافات کے نہیں؟ کتنا رپڑ بنا ہوا ہے، یہاں ہے، ہر ملک میں ہے، دست و گریبان ہے۔ تو اب اگر آدمی کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہٰذا یہ فیصلے جا کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر کرتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بندہ اس کو کرنے کی اجازت دے گا؟ صرف بدعات کے دروازے ہی کھولنے ہیں، صرف لوگوں کے عقائد برباد کرنے کے ہی دروازے کھولنے ہیں، اور وہ چیزیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں
کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے، کوئی ادھر سے جا کے امام بخاری کی قبر پہ بیٹھ کے ان کو بخاری سنا رہے ہیں، علماء ہیں، ادھر سے جا کر بیٹھ کے ان کی قبر پہ ان کو کیا سنا رہے ہیں کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے آپ کو سنا رہے ہیں جی۔ پتہ نہیں، ہاں شاید یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ جب علماء ایسے کام کرتے ہیں تو عوام اس کا دروازہ اتنا کھولتے ہیں کہ بس وہ پھر روکنے میں نہیں آتا۔ علماء نے پہلے کام یہ ایجاد کیے کہ بھئی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، میلاد کا جلوس نکالو۔ جب نکلوایا، وہ کام کروایا جو صحابہ کی صدیاں اس سے کیا رہی ہیں، خالی رہی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں ہر سال ترقی ہوتے ہوتے پہلے مرد نکلے، پھر بوڑھی عورتیں نکلیں، پھر آہستہ آہستہ نوجوان لڑکیاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ تو ابتداءً انہوں نے کہا چمٹا شمٹا خیر ہے بجا لیا کرو، دف تھوڑا سا بجا لیا کرو، کیوں اس کی بھی گنجائش نکال دی۔ پھر ترقی یہ نکل گئی کہ انڈیا کا گانا لگ رہا ہے اور میلاد کا بینر لگا ہوا ہے اور آگے لڑکا لڑکی ناچ رہے ہیں۔ اب پھر جب ان کو خیال آیا تو ان کو روکنے لگے۔ میں نے کہا اب جب آپ نے سیلاب کو گھروں سے نکال دیا، اب اس کو کون روکے گا؟ کیوں بند توڑتے ہو؟ بدعات کو دین نے بند کیا ہوا ہے، جب اس بند کو توڑو گے تو ایسا سیلاب شروع ہوگا کہ پھر آپ روکنا چاہیں گے بھی تو نہیں روک سکے گا۔ کیا ان چیزوں سے ہمارے لیے دلیل نہیں ملتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیت رضوان کا جو درخت ہے ان کو کاٹا کہ نہیں؟ اس کو کیوں کاٹا؟ آخر جس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام بیعت کرتے ہیں، قرآن میں ذکر آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ آج تو یہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اس کے نیچے، کل آ کے ادھر کپڑے لٹکنا شروع ہو جائیں گے، تو بعد والے آ کے ادھر کیا کر دیں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم تو اس دلدل کی دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ بھی کسی کیکر کے درخت کے ساتھ ویسی پرانی شلوار لٹکا دو نا، اور ادھر چھپ کے کیمرہ لگا لو، تو ایسے مریض گزرتے ہوئے ایک دن دیکھیں گے۔ وہ خاص ہے شلوار جو لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن وہ آ کے قمیص لٹکا دے گا۔ بس پھر دیکھنا، یہ نہیں دیکھے گا بھائی کیا ہے، یہ شروع ہو جائیں گے۔ کل ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے، سائیں سائیکل سرکار، کیا چیز؟ سائیں سائیکل سرکار، وہ درخت کے اوپر پرانی سائیکلیں پڑی ہوئی ہیں اور درخت کے اندر کھپ گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی بس سرکار کے پاس جو بھی آتا تو سرکار کو سائیکل پسند تھی، کام کروانا ہے جی سائیکل لے آؤ، تو سائیکل خود بھی نہیں، سائیکل درختوں پہ سائیکل لٹک رہی ہیں۔ سندھ بلوچستان کے علاقے میں سلوار شاہ صاحب، تو وہ ساری آ کے سلواریں لٹکا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، وہ ساتھ جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے میڈیا کا، وہ کہتے ہیں کہ سلوار گھر سے خالی نہیں، جس سلوار میں آئے ہو یہ ادھر لٹکا کے جانا ہے، اور جانا بھی پھر دوسری پہن کے نہیں، ویسے جانا ہے۔ جب آپ ایسے دور میں رہتے ہوں، جب آپ ایسے ماحول میں رہتے ہوں، اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانیاں سناؤ۔ عالم ربانی اور خادم قرآن کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ خرافات سنائے، یا اس وقت ایک عالم ربانی کا نظریہ اور عقیدہ اور اس کی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لوگوں تم نے اللہ کو بالکل جو ہے ایک طرف کر دیا اور اللہ کی ساری صفات ان میں تقسیم کر دی ہے، یہ اٹھ کے کہنا واجب ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے۔ اس وقت ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس وقت عالم بھی شروع ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔
دکھ ہوتا ہے فتویٰ ان کے خلاف جنہوں نے ساری زندگی توحید سنائی، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنی نمازوں کی فکر ہے، مسجد کے اندر قبر بنائی ہوئی ہے، تمہاری ہوتی ہیں جس مسجد میں قبر ہو، اٹھاؤ نا کوئی فقہا کی کتابیں، فتویٰ جاری کرو کہ مسجد میں قبر ہو اور پھر وہاں نمازیں پڑھو۔ میرے دوستو، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ قرآن سن کے یہ ذہن سے نکال لو کہ میں نے جا کے سر لوگوں کو ایسے ہی بس ادھر ادھر کر کے ٹائم پاس کرنا ہے۔ اور فروعی مسائل، میں نے اپنے کل طلباء سے کہا کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ فروعات کے اوپر ٹھیک ہے، جو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں دونوں جانب کیا ہو، گنجائش ہو، جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایک عمل کچھ صحابہ یہ بھی کرتے تھے اور کچھ صحابہ، پھر اس میں اتنا جگڑنا اور امت کو توڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنا نظریہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، پیار سے سنجیدگی سے آپ کریں، لیکن وہ مسائل جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، جس کے بغیر ایمان بنتا ہی نہیں، جنت میں جا ہی نہیں سکتا، نماز پڑھے تب فضول، حج کرے تب فضول، اس کے اوپر ساری زندگی پانی پھرتا رہے اور پردے ڈالتے رہیں، اس کو بیان نہ کریں، یہ اپنی ذمہ داری سمجھو، بیان کرنا ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ، فلا ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے؟ نہیں ہے ایسا جیسے یہ لوگ گمان کرتے ہیں منافق، بلکہ وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ہرگز لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ قرار دیں، فیما شجر بینہم، ان باتوں میں جو ان کے درمیان جھگڑے اٹھتے ہیں، جس میں ثم لا یجدوا فی انفسہم شجر بینہم، جو جھگڑا ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے، اسی سے لفظ لیا جاتا ہے مشاجرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات یا جنگیں اور جھگڑے ہوئے ہیں، ان میں آپ لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ حاکم اور جج بنے پھریں اور کسی کو ٹھیک کہیں اور کسی کو، کم از کم جج بننے کے لیے تو یہ کہو یا برابر ہو جاؤ تو یا ان سے افضل ہو جاؤ، تو افضل بھی نہیں ہو سکتے اور ان کے، تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو۔ آگے جی، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں حرجا تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم کر لیں، تسلیم کرنا۔ اس آیت کو اس کے ساتھ بھی ذرا لگاؤ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایک معنی مفسرین نے وہاں یہ بھی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجو، بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، غموں کی دوری ہے، حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا حکم ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن ساتھ فرمائے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، درود بھی پڑھو لیکن ان کا حکم بھی تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو سلمو کا ایک معنی سلام بھی ہے، لیکن ایک معنی کیا ہے؟ حکم تسلیم کرنا، جیسے یہاں ہے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم کریں، حکم تسلیم کرنا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، فرمایا اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا، یا نکلو، مِنْ دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ، تو نہ کرتے یہ اس کو، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی تو صرف ان کو اوپر حکم ملا ہے پیغمبر کی اطاعت کا، کہ
کیا؟ تو پیغمبر کی اطاعت مشکل ہے یا یہ حکم زیادہ مشکل ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو، جیسے یہودیوں بنی اسرائیل پہ کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی جرم کیا ہے تو وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو قتل کریں یا دوسرے ان کو کیا کریں؟ تو سچ بتاؤ یہ مشکل تھا یا وہ مشکل تھا؟ جب یہ ہی نہیں کر سکتے تو یہ وہ کہاں کیسے کرتے؟ یا بعض مفسرین جیسے امام آلوسی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان پہ لاگو کر دیتے کہ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اللہ کی راہ میں لڑو، شہادت پاؤ، اَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا ہجرت کر کے علاقے چھوڑ دو، تو یہ دو کام قتال اور ہجرت والا یہ کبھی بھی نہ کر سکتے۔ ہاں وہی کرتے جو تھوڑے سے ہیں اور وہ مخلص مومن ہیں، منافق جو ہیں وہ ایسا نہ کر سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم فرض کر دیتے ان کے اوپر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، تو نہ کرتے اس کو، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے سے ان میں سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ لوگ کرتے ما وہ یوعظون بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی وہ جو نصیحتیں ان کو کی جاتی ہیں یہ ان پہ عمل کرتے، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ تر ہوتا ثابت قدمی کے، زیادہ تر ہوتا ثابت قدمی کے۔ حضرت قاضی صاحب نے اس لفظ سے معنی کیا، یعنی وہ زیادہ سخت ہوتا ان کو ثابت قدم رکھنے کے اعتبار سے۔ آگے جی، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم دیتے ہیں ان کو، مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم مضبوط کرتے ان کو صراط مستقیم پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی جو نبیین ہیں، من بیانیہ لے لو تو معنی یہ ہوگا جو کون ہیں؟ جو نبیین ہیں، والصدیقین، اور جو صدیقین ہیں، والشہداء، اور جو شہداء ہیں، والصالحین، اور جو کیا ہیں؟ صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور بہترین ہیں یہ لوگ رفیقا، رفاقت کے اعتبار سے۔ اللہ انعام یافتہ لوگوں کے طبقات ذکر کر دیے۔ اگر اطاعت رسول کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، تو اللہ یہ ان لوگوں کی معیت میں ہوتے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ طبقہ سب سے پہلے کون ہے؟ نبیین کا ہے، دوسرا صدیقین کا، اور تیسرا شہداء، اور چوتھا صالحین کا۔ صدیقین کون ہیں؟ صدیقین وہ ہیں جو سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جو سب سے پہلے نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جس طرح پہلی امتوں میں حواریین ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ صدیقین ہیں، اور اس امت کے صدیقین میں ابو بکر صدیق، مفسرین نے ابو بکر صدیق مراد لیے ہیں۔ یا اس امت کے صدیقین السابقون الاولون ہیں، السابقون جو پہلی فرصت میں ایمان لانے والے ہیں۔ تو پھر تو صدیقین تھوڑے نہ ہوئے، جمع بھی ہے، تو صدیقین بہت ہیں امت میں، لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے۔
اور صدیق کہتے کس کو ہیں؟ صدیق کہتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا قول زبان کا دل کی تائید کرے اور اس کا عمل اس کے قول کی تائید کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے قول میں، عمل میں اور دل کی نیت میں کیا ہو؟ سچا ہو۔ امام ابو حیان اندلسی، تو ابو حیان فرماتے ہیں صدیق وہ ہے جس کے ایمان میں کوئی شک کا محل نہ ہو۔ جس کے ایمان میں کسی قسم کے شک کا محل نہ ہو۔ اور وہی فرماتے ہیں کہ صدیق کثیر الصدق کو بھی کہتے ہیں، جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں۔ شہداء، اس سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے شہادت پانے والے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء بدر اور احد۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں شہداء، ان کے ساتھ اللہ ان کو معیت دے گا۔ صالحین چوتھا طبقہ ہے۔ صالحین وہ ہیں کہ جن کا ظاہر اور باطن دونوں صالح ہو۔ ظاہر اور باطن دونوں کیا ہو؟ اور پہلے تین طبقوں کے راستے پر چلتا ہو، یہ صالح ہے۔ جس کا ظاہر اور باطن کیا ہو؟ صالح ہو، اور پہلے تین طبقوں یعنی نبیین، صدیقین، شہداء کے راستے پر چلتا ہو، تو یہ کیا ہیں؟ صالحین ہیں۔ مرزا غلام قادیانی وہ اس آیت سے استدلال کرتا ہے، ذرا آپ سمجھو اس کو۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں اشتراک کے اوپر دلیل ہے کہ یہ لوگ یہ صفات پیدا کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ نبی کی تائید کرتے کرتے نبی بن سکتا ہے، ایک بندہ صدیق کی اتباع کرتے صدیقین کی، وہ صدیقین میں سے شمار ہو جائے گا۔ ایک شہداء کے پیچھے چلتے چلتے شہداء میں سے ہو جائے گا۔ اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں نبی کی اتباع کرتے کرتے نبوت میں کیا ہو گیا ہوں؟ شریک ہو گیا ہوں۔ مع الذین، کہتے ہیں معیت اللہ نے کر دیا ہے، ان کے ساتھ ہو گیا ہے، شریک ہو گیا وصف میں۔ جواب سنو، پہلا جواب یہ ہے کہ جو تفسیر آپ نے کی ہے امت میں سے کسی نے پہلے نہیں کی ہے، اور یہ تفسیر نہیں تحریف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر نہیں کیا ہے؟ تحریف ہے۔ نمبر دو، وہ یہ ہے کہ اگر معیت سے مراد آپ کا معنی لیا جائے تو پھر تو سارے صحابہ نبی بن گئے۔ اگر معیت سے مراد وصف میں شریک ہونا ہے تو قرآن کہتا ہے
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ. تو اب آپ کا کیا معنی کیا جائے گا کہ سارے صحابہ کو تو نبی مانتا ہے؟ مرزا تو یہی کہتا ہے کہ نبی کے بعد اب میں ہی ہوں، وہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی مانتا ہے اور اپنے بعد بھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتا. اگر کھلتا تو قادیانی کے مرے کتنا عرصہ ہو گیا، ان میں کوئی نیا نبی پیدا ہوا ہے ابھی تک؟ نظریہ قائم کیا اجراء نبوت کا، تو جب اجراء ہے تو قادیانی پہ ہی آ کے ختم ہونا تھا، یا بعد میں کتنے پیدا ہوئے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معیت سے مراد یہ نہیں، معیت سے مراد جنت میں ان کا ساتھ ہے. کیا ہے؟ جنت میں ان کا ساتھ ہے. اور اس کی دلیل خود قرآن اس معیت کی وضاحت کرتا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ہاں، ان کے ساتھ نبوت میں اشتراک نہیں بلکہ رفاقت مراد ہے. معیت سے مراد ہاں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے. والذین، فرمایا یہی لوگ ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ. یہ ہے اللہ کا فضل، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ علیما، علم والا. مفسرین کرام اس آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ارواح کی رفاقت ہے. کیا ہے؟ یعنی جب ان کی روحیں نکلتی ہیں تو ان لوگوں کی رفاقت میں چلی جاتی ہیں. اور جب نبی علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر رہی تھی، وہ حدیث کی اس کی تفسیر ہے، تو آپ کی روح مبارک جسد مبارک سے جب نکل رہی تھی تو آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی حسن اولئک رفیقا، اللہم بالرفیق الاعلی. دوسرا لفظ یہ فرمایا، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. تیسرا لفظ یہ، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، ان کے ساتھ ملا دے. اور اسی طرح پھر حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، امام حافظ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں کہ بالرفیق الاعلی اے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں تو درجے ہر آدمی کو اس کے عمل شان کے مطابق ملے گا. صالحین کا درجہ دوسروں سے اونچا ہوگا، شہداء کا صالحین سے اونچا ہوگا، اور صدیقین کا شہداء سے کہیں اونچا ہوگا، اور شہداء سے نبیین کا کہیں اونچا ہوگا، اور نبیین میں سے امام الانبیاء کا سب سے. تو مع الذین انعم اللہ ہو، جب ادھر معیت ہے تو پھر تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ تو ایک جگہ ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی نا سوال کیا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو ساتھ کیسے ہوں گے؟ درجے تو سب کے الگ ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں مجلس اور محفل اکٹھی کر سکیں گے، رکاوٹ نہیں ہوگی جانے کی. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اور ان کو اپنے درجے کے نیچے ہونے سے کمتری کا احساس بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ حسد بھی پیدا نہیں ہوگا کہ یار میں کیوں نیچے آ گیا ہوں، کیونکہ جنت میں داخل ہوتے ہی یہ چیزیں ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، بلا روک ٹوک کے آیا جایا کریں گے. جب جی چاہے گا نبی علیہ السلام کی محفل میں جانے کا پہنچ جائیں گے. ہیں جی؟ کیا عجیب محفل نہیں ہوگی؟
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے باقی صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر کسی اطاعت گزار کو اللہ ایسے محفل میں لے جائے، جاؤ اجازت ہے، وہ اور کیا چاہیے؟ بس اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شرط ہے، صرف امیدوں سے کام نہیں بنے گا۔ آگے جی، وَحَسُنَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ درجے کے اعتبار سے اوپر نہیں پہنچ سکتے، یہ جو میں نے معیت ان کو دی ہے یہ کس سے دی ہے؟ یہ محض فضل ہے اللہ کا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، پس نکلو ثبات، ٹولیاں ٹولیاں، کیا؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، گروہ گروہ، او انفروا جميعا، یا نکلو سارے ہی اکٹھے ہو کر، ٹھیک ہے نا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، جب ضرورت ہو تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے کام چل سکتا ہے، فرض کفایہ کے طور پر جب جہاد اسلامی مملکت ہے تو مملکت جسے حکم دے، امیر حکم دے، وہاں ٹولی جائے، ایک جگہ بھیجے دوسری جگہ، اور جب فرض عین کی صورت ہو تو پھر جمیعہ، تو مختلف احوال پر بھی جیسے آپ سمجھو بہتر۔ آگے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، فرمایا البتہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ ضرور بضرور جو پیچھے رہیں گے۔ ہاں، کیا کریں گے؟ پیچھے رہیں گے، سستی کریں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی متعدی ہو، ایسے بھی ہوں گے جو دوسروں کو پیچھے کریں گے، نہ جاؤ، روکیں گے، یہ دونوں معنی کیے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف، شکست آ گئی، تکلیف آ گئی میدان کارزار میں، تو اس کو خبر پہنچتی یہ کہے گا الحمدللہ، شکر ہے جی میں نہیں گیا ہوں، اللہ کا احسان ہے میں نہیں گیا ہوں۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو قالا کہے گا قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، شکر ہے میں نہیں گیا ہوں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل، فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بضرور کہے گا کَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی اور تعلق محبت ہے ہی نہیں، اور کیا کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہوتا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ مفسرین کرام اس آیت کو کئی توجیحات کے ساتھ حل کرتے ہیں، آسان سی ایک توجیہ یہ بھی سن لیجئے۔ منافق کی پہچان کروائی جا رہی کہ اس کی زجریں ہیں منافقین پر، پہلے تو نہیں جائے گا، دوسروں کو بھی جانے نہیں دے گا، رکے گا، بہانے بنائے گا، سورہ توبہ میں آئے گا۔ اگر آپ کو کہیں شکست ہو جائے تو یہ کیا کہے گا؟ اللہ کا بے بڑا انتہا بار شکر ہے، احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں حاضر تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کو غنیمت مل جائے، مال مل جائے، فتح مل جائے، علاقے مل گئے، باغ مل گئے جو جنگ میں ہوتے ہیں، تو اس تک جب خبر آ گئی، او جی بادشاہو ہمارے تو مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے، مال غنیمت اتنا ملے، بجائے خوش ہونے کے
ایسے ہو جائے گا جیسے اس کا آپ کے ساتھ دوستی محبت کا کوئی تعلق نہیں. بس کاش ہم بھی ہوتے ایسا بھی کچھ میری جلیا، کاش ہم بھی ہوتے ہمیں بھی مل جاتا، ہم بھی کامیاب ہوتے. تو سچ بتاؤ، اگر اس کا آپ کے ساتھ دوستی اور تعلق محبت کا ہوتا تو یہ کہتا، بلکہ یہ کہتا کہ بادشاہو مبارک ہو، اگر آپ کو فتح ہوئی ہے تو آپ کون ہیں؟ آپ کی فتح میری فتح ہے نا. دوست اور مخلص کا تو یہی نظریہ ہوتا ہے نا. آپ جب کسی اچھے مخلص بندے کو آپ خوشخبری جا کے دیں، وہ کہے گا جی شکر الحمدللہ، کامیاب آپ ہوئے، چیز آپ کو ملی ہے. لیکن چونکہ آپ کے ساتھ تعلق عقیدے اور ایمان کا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے، اور کہتا ہے بادشاہ آپ کی خوشی میری خوشی ہے. اور منافق کا چونکہ وہ دل سے تو آپ کا ہوتا نہیں ہے، تو وہ منہ بنا کے ایسے ہو جائے گا گویا کہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اور یہ عملی قسم کے منافق تو آپ کو معاشرے میں ملیں گے، ٹھیک ہے نا. اعتقادی تو چلو ادھر، لیکن عملی آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گے. جا کے کسی ایسے عملی قسم کے منافق سے کہہ دو نا، اپنی خوشی کا اظہار کر دو، وہ آپ کی بات پہ خوش، وہ ادھر ادھر کی مارنے لگ جائے گا. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے یار، میں نے اس کو اتنی بڑی خوشخبری دی، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، مبارکباد دینے کے بجائے سنی انسنی کر دے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ اس کو تکلیف ہے. ہمارا اس دن ہم اپنی برادری میں کھڑے تھے تو گپ شپ لگا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ حسد بہت بری بلا ہے، اس سے بچا کریں. حاسد کسی کی خوشی نہیں برداشت کر سکتا، اور اگر دل میں آ جائے کم از کم اندر اس کو دباؤ، دفن کرو، اور ظاہر میں تو کم از کم خوشی کا اظہار کر دو. تو وہ ایک کھڑا ہو کے دوسرے کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ ہے اس کے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، سکے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا. کہتے میں نے اس کو جا کے کہا بھائی مبارک ہو، آپ کا بھتیجا ہوا ہے. تو وہ دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اساں بھی چاہ دے سی. وہ دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اللہ ہمیں بھی دے دے گا. یعنی اب اس کی یہ بات غلط نہیں ہے، اللہ اس کو دے دے گا، لیکن یہ جملہ اس موقع کا نہیں تھا. اس موقع پر کیا تھا بھائیو؟ اس کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کی خوشی ہے، اس کی خوشی پہ خوش ہونا تھا. تو اللہ ہمیں ان عملی نفاق سے بھی بچائے. سنیے ذرا، فرمایا اگر پہنچے تم کو مصیبت تو کہے گا اللہ کا انعام ہے مجھ پر کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ شریک. اور اگر پہنچے آپ کو فضل یعنی مال غنیمت، فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، تو ضرور یہ کہے گا کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت دوستی نہیں تھی. یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو میں بھی کامیاب ہوتا بڑی کامیابی کے ساتھ. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تیسرا حکم وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 8 احکام میں سے. فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے فَلْيُقَاتِلْ، پس لڑ اللہ کے راستے میں. کن لوگوں سے؟ پس چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ. کون لڑیں؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے. اللہ کے راستے میں وہ لڑیں جنہوں نے سودا کر لیا ہے کہ اللہ میری دنیا کی زندگی میں نے آخرت کے بدلے کیا کر دی ہے؟ بیچ دی ہے. دنیا کی عیاشی آخرت کے بدلے، دنیا کی لذتیں اللہ میں نے بیچ دی ہیں آخرت کے بدلے. تو ایسے سودے کرنے والا اللہ کے راستے میں لڑے. فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ ڈالا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے. وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، جو لڑے گا اللہ کے راستے میں، قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، پس قتل کیا گیا.
اسے قتل کیا گیا، او یغلب یا کیا آ جائے، غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو پسند قریب ہم اس کو دیں گے اجر عظیم۔ کیا دیں گے؟ ہاں اللہ کے راستے میں لڑے، یا مارا جائے گا یا غالب آ جائے گا، دونوں صورتوں میں اجر عظیم ملے گا، کسی صورت میں خسارہ نہیں ہوگا۔ آگے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کیا ہو گیا تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ اور والمستضعفین سے پہلے مضاف کو محذوف مانو، فی اخلاص المستضعفین، تم کیا ہو گیا تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی ایک علت جہاد حکمت، اس لیے نمبر 2 والمستضعفین مستضعفین کمزوروں کے چھوڑانے کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں کمزوروں کے چھوڑانے کے لیے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، مرد ہیں بچے ہیں جوان ہیں، وہ کیا ہیں؟ کفار کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں ظالموں میں، اور انہوں نے ان کو دبایا ہوا ہے، تو آپ ان کے چھڑانے میں کیوں نہیں لڑتے؟ حالانکہ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها نکال دے ہمیں اس بستی سے جس کے اہل ظالم ہیں، جس بستی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم پہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو چھڑانے کے لیے بھی کیا کریں؟ اللہ کے راہ میں جہاد کریں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی معاون حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے مِن لَّدُنْكَ اپنی طرف سے نصیرا مددگار، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اور یہ جو اوپر حکمتیں ذکر ہوئے ان کے لیے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان پس لڑو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی تدبیر اور اس کا مکر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ٹھیک ہے جی آگے علم ترى کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ادھر کا ان کید الشیطان کانا کہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے، اور سورۃ یوسف میں فرمایا ان کید کننا کہ تمہاری تدبیر بڑی ہے۔ تو آیتوں میں تو بہت زیادہ تفاوت ہے، ادھر جو سب سے بڑا سرغنہ ہے اس کی تدبیر کو کمزور کہا جا رہا ہے، اور ادھر خواتین کی تدبیر اور چال اور مکر کو کیا کہا؟ جواب سنیے، ادھر شیطان کی تدبیر کو جو کمزور کہا ہے یہ رب کی تدبیر کے مقابلے میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو رب کی تدبیر کے مقابلے میں شیطان کی تدبیر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ہاں لوگوں کی تدبیروں کے مقابلے میں اس کی تدبیر کمزور نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ جو کر رہا ہے۔ ادھر جو خواتین کے لیے عورتوں کے لیے زنان مصر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، زلیخا اور اس کے سہیلیوں کے لیے جو استعمال ہوا ہے، تو وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہوا ہے، کس کے مقابلے میں؟ مخلوق کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہو آگے جی کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جب کہا گیا ان سے کفو ایدیکم روک کے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز، آتو زکات اور دیتے رہو زکات، فلما کتب علیہم القتال جب فرض کر دیا گیا ان کے اوپر لڑنا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ تو یکا یک ان میں ایک فریق ڈرتا ہے لوگوں سے، کا خشیت اللہ جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیتاً یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وقالو اور کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال
کیوں تو نے ہم پہ قتال فرض کیا ہے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں تو نے ہمیں مہلت نہیں دی ہے قریب مدت کے لیے، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع تھوڑا ہے، والآخرت اور آخرت جو ہے خیر لمن اتقى بہتر ہے لمن اس کے لیے اتقى جو مداہنت سے ڈر گیا، شرک سے ڈر گیا، بچ گیا، یا اتقى تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا دھاگے کے برابر۔ سنو بھائی، مدینہ منورہ میں جب ابتدائی سال 2 ہو گئے تھے نا، تو ان ابتدائی دنوں میں حکم ہوا کہ اب تم جنگ نہ کرو، بس تم زور دے دو، نماز قائم کرو اور اپنے اندرونی عبادات پہ زیادہ کیا دو، توجہ دو، چھوڑو اس طرف، بس نماز کی پابندی اور یہ امور سر انجام دو، عبادات میں زیادہ توجہ دو۔ تو وہ کہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم لڑیں، لیکن جب غزوہ بدر آ گیا اور پھر مسلسل شروع ہو گیا سلسلہ، تو پھر وہ کہنے لگے کاش یہ جہاد اس موقع پہ نہ آتا نا تو بڑا اچھا ہوتا، تو ہم کسی مدت تک مؤخر ہو جاتا۔ اب یہ آیتیں کن کے بارے میں اتری ہیں؟ کچھ مفسرین کرام نے 2 قول آپ کو ملیں گے۔ ایک قول یہ ملے گا، یہ کچھ کمزور مسلمانوں کے بارے میں، کہ جب فراخی اور مال تھوڑا سکون آ گیا تو اس وقت کہنے لگے اب نہیں۔ پہلے بڑے جذبات میں ہوتے تھے لیکن بعد میں کہنے لگے نہیں، اب کچھ مؤخر ہو جاتا تو تھوڑی سی اور، تاکہ سکھ کا سا ذرا اور لے لیتے ہیں نا سانس، تھوڑی سی دیر ہو جاتی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں نہیں، یہ آیت منافقین کے بارے میں اتری ہے۔ کس کے بارے میں اتری ہے؟ منافقین کے بارے میں اتری ہے، کیونکہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے وہ ابتداءً بڑی ڈینگیں مارتے تھے، اور جی ویلا آیا تو ایسا دیکھو کیا کرنے آ، وقت آیا تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے۔ ظاہر بات ہے اندر چھپانا تو ہے کسی چیز کو، لیکن جب حکم آ گیا تو اس وقت کہنے لگے کہ موت تک یہ جہاد کیا ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا، موت تک، الی اجل، ہاں الی اجل قریب سے مراد کیا ہے؟ موت۔ مفسرین کہتے ہیں پھر ان کے دل کی چاہت یہ تھی کہ موت تک یہ نہ آتا، تو اللہ نے فرمایا موت تک جہاد میں اٹھا بھی لیتا تو موت تک زندگی ہے کتنی، متاع قلیل، تھوڑا سا چکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہاد نہ بھی ہو تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو اتنی زجر آئی ہے، ذرا سنیے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جب کہا گیا ان سے کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا، اذا یکا یک، اذا مفاجاتیہ ہے، یکا یک، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، ڈرتے ہیں لوگوں سے، ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، کہ خشیت اللہ، جس طرح کے ڈرنا چاہیے اللہ سے، آؤ بل بمانے بلکہ اللہ سے بھی زیادہ، اللہ کے ڈرنے سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ان سے، یعنی جس طرح اللہ کے عذاب سے، گرفت سے، سزا سے ڈرنا چاہیے، یہ اسی طرح کا ڈر لوگوں سے رکھتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ربنا، تو یہ صفت صحابہ کرام کی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ وقالو، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، صحابی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا،
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ ممبر پر بیٹھ کے نہیں کہا، اللہ کی قسم یہ میدان کارزار میں اتر کے کہا ہے. ہاں جی، ادھر کہنا تو ہر بندہ پڑھتا رہتا ہے، یہ ادھر کا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو بخش دے انصار کو بھی اور میرے مہاجرین کو بھی. تو فرمایا وہ کہتے ہیں کیوں تو نے ہم پر قتال فرض کیا؟ منافق کہتے ہیں اللہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں تو نے ہمیں مہلت نہیں دی، ایک مؤخر کر دیتے اس کو. الی اجل قریب کیا مطلب ہے مؤخر؟ یعنی ہم مر جاتے ہمارے بعد زکوٰۃ کا حکم دے دیتے. ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنا وقت گزار دیتے عیاشی اور مزے میں، بعد میں کیا کر دیتے؟ حکم کر دیتے. قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان، متاع الدنیا دنیا کا ساز و سامان، قلیل. بولو، پھر تنکیر بھی ہے، ہاں بہت حقیر اور تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کا سامان، آخرت کا بدلہ خیر بہتر ہے، لمن اتقی اس شخص کے لیے جو بچ گیا منافقت سے، لمن اتقی جو بچ گیا غیر اللہ کے ڈرنے سے، لمن اتقی اس شخص سے جو بچ گیا شرک سے، لمن اتقی اس شخص سے جس نے تقوی اختیار کیا. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا فتیلا، دھاگے کے برابر. فتیل کون سے دھاگے کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو نالی بنی ہوتی ہے اس میں جو باریک سا دھاگا پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فتیل ہوتا ہے. اور جو اس کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطمیر ہوتا ہے. اور جو اس کی پشت پہ ایک چھوٹا سا دبا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نقیر. وہ کیا ہوتا ہے؟ نقیر ہوتا ہے. فیض الرحمن آگے جی. اینما تکونو، تم جہاں بھی ہو، یدرککم الموت، پالے گی تمہیں موت. آخر میں ترغیب دی کہ تم جہاں بھی ہو موت سے نہیں بچ سکو گے. تو یہ مت سوچنا کہ موت صرف اللہ کے راستے میں لڑنے کے اندر ہی موت آتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، موت آ رہی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی پانی میں مر رہا ہے، کوئی جہاز میں مر رہا ہے، کوئی کس حالت میں مر رہا ہے، کوئی گھر میں بستر پہ مر رہا ہے. نہیں آنی تھی تو 200 سے زائد جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد میدان بن کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو زخموں سے چور چور نہ ہوا ہو. نہیں آئی تو بستر پہ کہنے لگے اللہ خواہش تھی اور مجھے بستر پہ موت آ رہی، شہادت کی موت نہیں آئی. لیکن کیا کریں، حکمت تو ایک یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید کو نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کہا تھا. کیا؟ تو وہ ٹوٹ سکتی ہے. اگر وہ شہید ہوتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا کہ اللہ کی تلوار کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. تو وہ لڑتے ہیں دلیری کے ساتھ. ہاں وہ تو تمنا تو اس کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بندے کو موت ادھر آئے گی باہر نہیں آئے گی. نہیں آئی تو 200 جنگوں میں نہیں آئی، اور آئی تو گھر میں بھی آ گئی ہے. فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو
تمہیں موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم ہو فی بروج، برج، تبرج، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، کیوں؟ آشکارا ہو کے نکلنا۔ برج کو بھی برج اس لیے کہتے ہیں، دور دور سے کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ برج الخلیفہ کو دیکھو نا جی، جو دبئی جاتا ہے کم از کم اس کے ساتھ تصویر ضرور لیتا ہے۔ تو بروج، قلعے کو بھی بروج اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس شان سے بنایا جاتا ہے کہ دور سے نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے، قلعہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ، اگرچہ ہو تم فی بروج، قلعوں میں، مشیدہ، مشید اس کا معنی ہوتا ہے جس کو بنایا گیا ہو مضبوط، مشیدہ مضبوط بنایا گیا ہو۔ آگے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی بلائی، یقولو کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی خیر بلائی پہنچتی ہے تو اتنے بدبخت ہیں یہ منافق کہ نبی علیہ السلام کی طرف بھی نسبت نہیں کرتے کہ جی آپ کے ساتھ لڑے ہیں، آپ نے ہماری تربیت کی ہے، آپ کی معیت میں رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر نہیں کہتے کہ من عند اللہ، یہ نبی علیہ السلام سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی آپ کے وجود سے کوئی خیر ہمیں نہیں ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، تو دیکھو میں نے سیئہ کا معنی کیا ہے، مصیبت، پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تکلیف، یقولو تو کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے۔ اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی، تو کہتے ہیں کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور مصیبت پہنچتی ہیں تو یہ آپ کی طرف سے پہنچی ہے۔ یہ منافق کا کردار بتایا جا رہا ہے۔ تو جواب دیا، صاف جواب، وہ کیا ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سب کس کی طرف سے ہے، ہاں، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے اور حسنہ بلائی بھی کس کی طرف سے ہے، یہ۔ اب اگلی آیت کا ٹکڑا دیکھو، فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، پس کیا ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، نہیں قریب کہ یہ سمجھیں ایک بات یا کوئی بات، حدیثاً نکرہ ہے، کوئی ایک بات۔ اس سے تو یوں نظر آتا ہے کہ پاگل تھے کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ نہیں، دنیا کی باتیں ان کو سمجھ آتی تھی، کوئی ایک بات دین کی ان کو سمجھ، یہ ان کی سمجھ میں نہیں پڑتی۔ ہاں، پس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون، قریب نہیں ہے کہ وہ سمجھیں حدیثہ کوئی بات، ما اصابک من حسنۃ، ما اصابک جو پہنچے آپ کو، من حسنۃ کوئی بلائی خوشحالی، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو آپ کو پہنچے کوئی تکلیف، فمن نفسک تو وہ آپ کے اپنے نفس سے ہے۔ تو آیتوں میں ٹکراؤ نہیں نظر آ رہا، اوپر فرمایا کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، اور نیچے آیت میں کیا فرمایا، بلائی اللہ کی طرف سے اور مصیبت تکلیف آپ کے، تو کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اوپر کی آیت میں ہے خلق کی طرف اشارہ کہ خیر اور شر دونوں پیدا اللہ نے کیے ہیں۔ خیر اور شر کا خالق کون ہے، اللہ ہے۔ اور نیچے جو کہا گیا ہے کہ برائی، تو برائی کا سبب وہ آپ کا اپنا عمل ہے، ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے مصیبت،
لیکن ادھر نسبت کس کی طرف کی ہے؟ سبب کی طرف، کہ اس مصیبت کا سبب کیا ہے جو تجھے اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اس مصیبت کا سبب تیرا اپنا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ تیرا اپنا گناہ ہے۔ اور دوسرا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، تو ادھر نسبت کس کی طرح کی؟ بیماری کی اپنی طرح۔ جب بیمار میں ہوتا ہوں تو یشفینی شفا، تو یہ نہیں فرمایا اذا امرضنی، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بات تو دونوں ہی ایک ہے کہ بیمار بھی کس نے کیا، لیکن چونکہ حقیر چیز کی نسبت کس طرف کر دی؟ اپنی طرف کر دی، اور شایع نشان بات کس کی طرف منسوب کر دی ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام چل رہے ہیں تو 3 کام کیے، ٹھیک ہے؟ ان 3 کاموں کا حکم کس کی طرف سے دیا گیا تھا؟ کشتی میں سوراخ کرنا تھا، لڑکا قتل کرنا تھا، اور تیسرا کام یتیم بچوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دیوار۔ تو ان میں سے جو قابل تعریف کام تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور جس پہ سوال ہوتا تھا اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کس کا تقاضا ہے؟ ادب کا تقاضا ہے۔ مصنف بھی لکھتے ہیں کہ یہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی خامی ہے تو وہ میری ناقص علم کی وجہ سے ہے۔ بس یہ آگے جی، وما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو للناس رسولا، لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اس بات رسالت۔ وکفى باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، کس پر؟ اے برسالت کا، آپ کی رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جب رسول آپ کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے تو آپ بات کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب آپ بھیجا بھی اللہ نے، بات بھی آپ اللہ کی کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو پھر جو آپ کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت یہ کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو کوئی پھر گیا اطاعت پیغمبر سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو ان کی اوپر نگہبان۔ آپ نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام ہے سنانا۔ کیا؟ سنانا، سمجھانا، بیان کرنا۔ منوانا کس کا کام؟ جسے چاہے گا منوائے گا۔ توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ آگے جی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافقوں کی اور تصویر کھینچی ہے، زجر سنیے۔ فرمائے یقولون طاعۃ، کہتے ہیں امرنا طاعۃ، یقولون طاعۃ اے امرنا طاعۃ، کہتے ہیں ہمارا کام تو بس سر تسلیم خام، اطاعت کرنا ہمارا کام ہے، بس ہم اطاعت ہی کرتے ہیں۔ لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب نکلتے ہیں آپ کی مجلس سے، تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات کو مشورہ کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی، خلاف اس کے، تقولو، جو آپ کہتے ہیں۔ یہ تقولو کا صیغہ، بڑے بڑے صرفی بیٹھے ہیں یہاں، خاص کر حسنین،
تو تقول کا صیغہ دو صیغے بن سکتے ہیں، یہ مؤنث کا صیغہ بھی بن سکتا ہے اور یہ مخاطب کا بھی، مذکر مخاطب کا بھی صیغہ بن سکتا ہے۔ جب ایک ہی لفظ یہ دونوں صیغے بن سکتے ہیں تو آپ کو دونوں قسم کے معنی اس کی تفسیر میں ملیں گے۔ دونوں ایسے ہیں، ذرا دیکھیے۔ آپ سے تو کہتے ہیں طاعتن اے امرنا طاعتن، فاذا برزوا، پس جب آپ کی محفل سے نکلتے ہیں تو بیت طائفۃ منہم، مشورہ کرتا ہے رات کو، میٹنگ کرتا ہے ان میں سے رات کو ایک گروہ، غیر الذی، علاوہ اس کے، تقولو جو آپ سے کہتے ہیں، وہ گروہ جو کہتا ہے تقولو، اب اس سے اشارہ ہوگا طائفہ کی طرف۔ ہاں، وہ طائفہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو کہتا ہے۔ کہتا تو کیا تھا؟ امرنا طاعہ، کہتا کیا تھا؟ امرنا طاعتن، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، اور جب اپنی جگہ ہوتے تو اس کے خلاف کہتے۔ اور اگر صیغہ واحد مذکر مخاطب کا ہو تو پھر کیا معنی ہوگا کہ بیتا طائفۃ منہم، رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی، خلاف اس کے، تقولو جو آپ کہتے ہیں۔ آپ نے ان کو محفل میں کچھ کہا ہوتا ہے، رات کے ان کے مشورے اس کے، آپ کے کہے کے خلاف، آپ کے اوامر کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ آگے جی، واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے، لکھے گا وہ، یبیتون جو یہ مشورے کرتے ہیں۔ بات یبیتو کا معنی ہوتا ہے تو رات گزارنا، تو یبیتون رات کو باتیں کرنا، رات کو بیٹھ کے مشورے کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے میں نے رات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ منہ پھیر لیں ان سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو البتہ پاتے اس میں اختلافا کثیرا، تعارضا تناقضا کثیرا، یا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پاتے اس میں تفاوت بہت زیادہ۔ ہاں، قرآن میں غور نہیں کرتے یہ لوگ۔ تدبر، افلا یتدبرون القرآن، فرمایا افلا یقرؤون القرآن۔ تو تدبر کہتے ہیں النظر فی عواقب الامور، النظر فی عواقب الامور، کسی کام کے انجام پہ غور کرنا، کسی کام کے آخری انجام پہ غور کرنے کا نام تدبر ہے۔ تو کیا یہ قرآن کریم کے حقیقی معنی اور مقصودی مسئلے کے اوپر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ قرآن کہتا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ آیا ایک بندہ تدبر کے بغیر قرآن پڑھتا ہے، اس کو ثواب ہے یا نہیں ہے۔ ایک طبقہ فرماتا ہے جو بغیر تدبر کے پڑھتا ہے کوئی ثواب نہیں اس کے لیے۔ دوسرا طبقہ فرماتا ہے کہ ثواب تو تدبر کے بغیر بھی ہے، نفس سے قراءت کا کیا اس کو مل رہا ہے؟ ثواب تو مل رہا ہے۔ ان کی دلیل کہ بغیر تدبر کے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم، کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو اب اگر تدبر کے ساتھ پڑھے گا تو الف لام میم میں تدبر ہو سکتا ہے؟ یہ مثال دینے کا مقصد ہی اس لیے تھا کہ الف لام میم کے اندر تو کوئی بندہ تدبر، یعنی معنی کے بغیر بھی ثواب ملتا ہے۔ اب ان دونوں رائوں میں سے محاکمہ کیجئے بڑے پیارے انداز سے کہ جو بغیر تدبر کے پڑھتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو بغیر تدبر کے تو پڑھتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھیں گے، اور تدبر نہ کرنے کو اس کو اپنی کمی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی، ان کو تو ثواب ہے۔ اور ایک بغیر تدبر پڑھنے والا وہ ہے جو نہ کرتا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کا کوئی ارادہ اور نہ اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے۔ تو ایسے بندہ اگر بغیر تدبر کے پڑھے گا تو کیا پائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ افلا یتدبرون القرآن، اور یقین کیجئے قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ اگر قرآن کے اندر تدبر کرو گے تم اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تدبر کرو گے۔ ابھی ہم درس کے لیے آ رہے تھے تو کمال نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عیسائی انگریز مسلمان ہوا، اور ان کا ٹھیک ٹھاک مذہب کا علم رکھنے والا مسلمان ہوا، تو پتہ وہ کیا کہنے لگا؟ کہتے ہیں میں نے ساری کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت پہ پہنچ جاؤں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، آگے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ پانی کا قطرہ ہے، لوتھڑا بنا، گوشت کی بوٹی بنا، پھر ہڈیاں آئی، پھر اس پہ گوشت آیا، چمڑا آیا، پھر پیدا ہوا۔ کہتا ہے جب اس پہ غور کیا تو میں نے کہا یہ آیتیں تو 14 صدیاں پہلے کی ہیں۔ کتنی؟ تو 14 صدیاں پہلے تو میڈیکل کے اندر ایسی کوئی چیز، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، ایکس رے نہیں تھے، ایسے ٹیسٹ نہیں تھے، جو 14 صدیاں پہلے ایسی چیز کہ آج 14 صدیوں کے بعد کھربوں اربوں ڈالر لگنے کے بعد ایک چیز ایجاد ہوئی، اور اس نے وہی منزلیں بتائی ہیں جو قرآن 14 صدیاں پہلے بتا چکا ہے۔ کہتا ہے میرا دل کھل گیا، میں نے کہا یہ غور کر کے یہی پتا چلا کہ یہ مخلوق کی کتاب نہیں ہے، یہ اسی خالق کی کتاب ہے جس نے پیٹ میں پیدا کیا انسان کو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ تدبر کریں گے تو سنیے ذرا، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پاتے اس میں اختلافا کثیرا، بہت ذرا تفاوت۔ تفاوت کا معنی کرو تو پہلا معنی لیا تناقض کا، ٹکراؤ نہیں ہے، یہ حقانیت کی دلیل۔ دوسرا اختلاف تفاوت، یعنی آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں تو یہ نہیں کہ ایک آیت میں تو فصاحت اور بلاغت ہے اور قرآن کی دوسری آیت میں فصاحت بلاغت نہیں ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پہنچو، ہر آیت
ہر جملہ کتاب اللہ کا فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نہ تناقض ہے نہ اختلاف ہے۔ آگے جی، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ورنہ مخلوق کی کتاب، آپ گزشتہ سال کا میرا درس سنیں گے اور اس سال کا سنیں گے، آپ کہیں گے بہت ساری باتوں میں فرق۔ انسان بولتا ہے، آپ اس کی جوانی کی باتیں سنیں گے اور آپ اس کے بڑھاپے کی سنیں گے تو کیا ہوگا؟ 23 سال ہو گئے، 23 سالوں میں اترا ہے، لیکن اس میں تناقض، تفاوت پیدا نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔